چلیں کلاس ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم بھی ہو چکا ہے۔ تو ہم نے اسم کی بحث تک تقریباً مکمل پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ لاسٹ سبق کے اندر ہم نے اسم کی جو تعریف تھی وہ مکمل پڑھی، اور جو تھیں اسم کی جو علامات تھیں، ٹھیک ہے، 10 علامات ہم نے اسم کی پڑھی تھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں بصریوں اور کوفیوں کا جو اختلاف تھا کہ اسم کو اسم کہنے کی وجہ کیا ہے، بصری حضرات کسی اور چیز کے قائل ہیں، اور جو کوفی حضرات ہیں وہ ان کا اپنے دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے جو رائے پسند کی تھی وہ میں نے بیان کی تھی کہ بصریوں کی رائے کو پسند فرمایا تھا کہ اسم جو ہے وہ سمون سے بنا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ اپنی دونوں قسموں پر فائق ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل اور حرف پر، اس وجہ سے جو ہے اسم بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو اسم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی بحث ہماری مکمل ہو چکی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل فعل کی بحث پڑھتے ہیں۔ فعل کی تعریف آج کے سبق کے اندر بیان کی جائے گی، اور جو فعل کی علامات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بیان کیا جائے گا۔ اور آگے اگر آگے مزید وقت بچا تو انشاءاللہ آگے جو حرف کی ہے، حرف کی چھوٹی سی بحث ہے، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ عز و جل ساتھ ملا لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں آج کے سبق کے اندر وحد الفعل، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں پر میرا کرسر ہے، آپ غور کریں گے، ٹھیک ہے، اسکرین شیئر ہے نا آپ کی میری طرف؟ جی جی صحیح ہے۔ جی ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں فعل کی تعریف، ٹھیک ہے۔ حد کا معنی میں نے بیان کیا تھا پچھلے اسباق کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ حد کا معنی ہوتا ہے تعریف، ٹھیک ہے۔ فعل کی تعریف مصنف یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلك المعنى كضرب یضرب اضرب، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ تعریف تھی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ فعل ایسا کلمہ ہے تدلو دلالت کرتا ہے علی معنن اپنے معنی پر فی نفسیہا خود بخود، ٹھیک ہے، اور خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ اس فعل کے اندر ایک اور خاصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ دلالت مقترنۃ بزمانی ذالک المعنی، کہ یہ 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ دارابا، یدربو اور ادرب، ٹھیک ہے۔ دارابا یہ ماضی کا ہے، ٹھیک ہے، اور یدربو یہ دونوں پر دلالت کرتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، اور ادرب تو مار، ٹھیک ہے، حکم دیا جا رہا ہے مارنے کا، تو یہ استقبال بنے گا، مستقبل بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے تینوں مثالیں فعل کی دی ہیں، ٹھیک ہے، دارابا، یدرب اور ادرب، تینوں زمانوں کی ایک ایک مثال دے دی، ٹھیک ہے۔ دارابا ماضی کی مثال ہوگی، یدرب حال اور استقبال دونوں کی ہے، ٹھیک ہے، اور ادرب خاص مستقبل کی، ٹھیک ہے، استقبال کی زمانہ آنے والے زمانے کی، ٹھیک ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ جو فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم کی طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ سمجھ لیں اسم فعل کی طرح نہیں ہوتا اور فعل اسم کی طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسم کی خاصیت اپنی ہے، فعل کی اپنی ہے۔ اسم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معنی پر خود دلالت تو کرتا ہے، مگر جو 3 زمانے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ یہ متصف نہیں ہوتا، دلالت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ مگر فعل کا معاملہ اس کے برخلاف ہے، اسم کے خلاف ہے، کہ فعل اپنے معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے معنی پر دلالت بھی کرتا ہے، اور 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا بھی ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ مصنف نے مثال دے دی ہے دورابا، یدربو اور ادرب، ٹھیک ہے۔ دورابا کے اندر اب دورابا فعل ماضی ہے، یدربو فعل مضارع ہے، اور ادرب فعل امر بالمعروف ہے، امر حاضر معروف ہے، ٹھیک ہے، جو استقبال کے اوپر دلالت کرتا ہے، زمانہ مستقبل کے اوپر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تھی تعریف، اور مصنف علیہ الرحمٰن نے جو اس کی مثالیں دی ہیں فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ تعریف سمجھ آ گئی ہے، ارشاد فرما دیں۔ جی جی استاد جی سمجھ آ گئی۔ جی استاد محترم۔ بہتر۔ اچھا آگے ہم آتے ہیں علامات، ٹھیک ہے، جیسے کہ مصنف علیہ الرحمٰ کا اسلوب ماشاءاللہ سے بہترین ہے کہ جہاں پر تعریفات ذکر کرتے ہیں پھر طلباء کو سمجھانے کے لیے تعریف کو ساتھ تعریف کے ساتھ مثالیں بھی دے دیتے ہیں، اسی طرح پھر اس تعریف کی مزید اس
جو خاص چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کی مزید وضاحت کے طور پر آگے مزید بھی باتیں بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر آگے جیسا کہ مصنف نے پیچھے فعل اسم کی تعریف کرنے کے بعد مثال دی تھی اور مثال کے بعد اسم کی علامات کو ذکر کیا تھا، تو اسی طرح یہاں پر بھی مصنف کا یہی آگے طریقہ کار ہے کہ فعل کی تعریف کو بیان کیا، پھر مثالوں کو بیان کیا، ٹھیک ہے، تاکہ طلباء کو مزید سمجھ آ جائے. اور پھر آگے فعل کی پہچان کیا ہے، فعل کی پہچان کیا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے آگے اس کی علامات کو بیان کیا فعل کی، تاکہ جہاں پر یہ علامات پائی جائیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام عرب کے اندر، عربی عبارت کے اندر یہ فعل واقع ہو رہا ہے کہ جو اس کو اسم اور حرف سے ممتاز کر دے گا، جدا کر دے گا، ٹھیک ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو اس دن بھی بیان کیا تھا، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بیان کر دوں کہ اسم کی جو علامات ہوں گی وہ فعل کے اندر نہیں پائی جائیں گی، ٹھیک ہے عزیز طلبہ کرام، اور جو فعل کی علامات ہوں گی وہ اسم کے اندر نہیں پائی جائیں گی، ٹھیک ہے. یہ آپ نے بنیادی طور پر بات ذہن نشین رکھنی ہے، جس کو میں نے ایک اصطلاح کے الفاظ کے طور پر بیان کیا تھا، خاصہ، ٹھیک ہے. خاصہ کی میں نے تعریف بیان کی تھی، ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، ٹھیک ہے، کہ جو اسی میں ہی پایا جاتا ہے، اس کے غیر میں، چیز کے غیر میں نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے. تو آج ہم جو ہے فعل کی علامات ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیان کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فعل کلام عرب میں کس طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے. تو مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا، یہاں پر کرسر پر اگر آپ توجہ کریں گے تو عبارت کے اوپر ساتھ ساتھ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی عبارت کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. وَعَلَامَتُهُ، ٹھیک ہے، ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ آپ بخوبی جانتے ہیں، فعل ہے، ٹھیک ہے. اس کی علامات یعنی کہ فعل کی علامات، ٹھیک ہے. علامتو یہ مضاف ہوگا، ہو ضمیر کا جو ہو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ بنے گی، ٹھیک ہے. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جو اعراب ہوگا یہ چھپا ہوا ہوگا، محلی اعراب ہوگا، ٹھیک ہے. ہو ضمیر کا اعراب چھپا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ضمائر جتنی بھی ہیں ذہن نشین رکھیں عزیز طلبہ کرام، ان کا جو اعراب ہوتا ہے یہ ہمیشہ چھپا ہی ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے اوپر کوئی خاص اعراب آتا نہیں ہے، مطلب کہ پیش زبر، ٹھیک ہے. ان کا اعراب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ محلی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کی بحث آگے اعراب کی بحث کے اندر انشاءاللہ آئے گی تو مزید آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے. پہلے میں نے ذکر کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں مفہوم آ جائے کہ ہم نے یہ آگے بات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو آگے علامات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان یصح الاخبار به لا عنہ، ٹھیک ہے. مصنف فرماتے ہیں فعل کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو بات کی جائے، جس کے ساتھ بات کی جائے وہ بات صحیح ہو، وہ بات، وہ خبر دینا صحیح ہو. لا عنہ، لا عنہ سے کیا مراد؟ فرق سمجھیے گا. پچھلے سبق کے اندر اسم کی بحث کے اندر وہاں پر یہ آیا تھا کہ ان یصح الاخبار عنہ، یہاں پر دیکھیں اخبار بھی آیا، نہ کہ لا، نہ کہ عنہ آیا، ٹھیک ہے. کیونکہ اسم کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا، اس کی علامت یہ ہے کہ کسی کے بارے میں خبر دی جائے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں خبر دی جائے اس کو اخبار عنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ فعل کے اندر کسی کے بارے میں خبر نہیں دی جا رہی ہوگی، بلکہ وہاں پر جو کام ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے. چونکہ فعل ہے نا، فعل کہتے ہیں کسے ہیں؟ کسی کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسا کہ دیکھیں ضربہ، یہ مارنا ایک فعل ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی کام ہے، ٹھیک ہے، اس کو کس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے؟ فعل کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اسم کے ساتھ نہیں. اب مثال کے طور پر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کام ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کام ہے. آپ اس کو اسم کے ساتھ نہیں تعبیر کریں گے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ایک نام کے ساتھ نہیں تعبیر کریں گے، ٹھیک ہے. آپ اس کو فعل کے ساتھ بھی ہی تعبیر کریں گے کہ استاد صاحب ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں، پڑھانا بھی ایک کام ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اور یعنی کہ کاموں کی ہر کام کی مثال ہے، کھانا بنانا بھی ایک کام ہے، ٹھیک ہے، مزدوری بھی کرنا ایک کام ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ یعنی باتیں سمجھتے ہیں ساری، ٹھیک ہے، مزید آسانی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو کام کے اوپر یاد رکھیں فعل کا اطلاق ہوتا ہے، اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مصنف فرما رہے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے نا، جو کام، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں خبر
دینا صحیح ہو، ٹھیک ہے، لا عنہ نہ کہ جو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کرنے والا جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فاعل اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ذات ہوتی ہے بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مصنف فرما رہے ہیں کہ جو بات کی جائے، ٹھیک ہے، جو بات کی جائے یا جو بات بیان کی جائے اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، ٹھیک ہے، لا عنہ نہ کہ اس شخص کے بارے میں، ٹھیک ہے. اب اور آسان ترجمہ کر لیں، لا عنہ نہ کہ اس شخص کے بارے میں، ٹھیک ہے، چونکہ اسم کے اندر یہی تھا نا کہ ان یصح الاخبار عنہ. یہاں پر کیا ہے؟ اخبار بھی، ٹھیک ہے، بھی الاخبار بھی سے مراد کیا ہوگا کہ جو کام ہے، ٹھیک ہے، جو کام ہے جس کے ساتھ حکم لگایا جائے، ٹھیک ہے، یا جو بات کی جائے یا جو خبر دی جائے، ٹھیک ہے. اچھا، پیچھے ہم نے آپ کو یاد ہوگا اسم کی بحث کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر جو اخبار عنہ آیا تھا اس کو دو نام اور ہم نے پڑھے تھے اس کے، وہ کون کون سے تھے؟ محکوم علیہ تھا اور مسند الیہ تھا، ٹھیک ہے. یہاں پر اسم کی بحث کے اندر جو اس کی پہلی علامت آئی تھی کہ ان یصح الاخبار عنہ، تو اس کا دوسرا نام میں نے آپ کو کیا بیان کیا تھا؟ محکوم علیہ یا مسند الیہ، ٹھیک ہے، محکوم علیہ جس پر حکم لگایا جائے، ٹھیک ہے. ہم نے مثال کیا پڑھی تھی؟ زید قائم، اب کھڑے ہونے کا حکم زید پر لگایا گیا، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے محکوم علیہ، ٹھیک ہے. اور مسند الیہ کس اعتبار سے کہ کھڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم نے مسند الیہ کہا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اب اخبار بھی کے بھی دو نام اور ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ محکوم بھی اور مسند بھی، ٹھیک ہے، محکوم بھی اور مسند بھی، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں محکوم بھی اس اعتبار سے کہ جس چیز کے ساتھ حکم لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس بات کے ساتھ اس ذات پر حکم لگایا جا رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ محکوم بھی کہیں گے، ٹھیک ہے. اور مسند بھی کس اعتبار سے کہیں گے؟ ٹھیک ہے، یعنی جو کام کیا گیا ہے یا جو بات کی گئی ہے تو اس اعتبار سے اس کو کیا کہیں گے؟ مسند بھی کہیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک تھی یہ اسم کی پہلی علامت کی بحث، ٹھیک ہے. اب اسی طرح کہتے ہیں کہ دخول قد، ٹھیک ہے. اب قد کا داخل ہونا بھی کیا ہے؟ فعل کی علامات میں سے ہے، ٹھیک ہے. یعنی قد جو ہے، قد کسی فعل کے اوپر ہی داخل ہوگا، ٹھیک ہے. آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے قد کسی اسم یا حرف یا فعل یعنی حرف کے اوپر نہیں داخل ہوگا، ٹھیک ہے. قد جو داخل ہوگا وہ ہمیشہ فعل پر ہی داخل ہوگا، اور فعل کے اندر بھی کس پر داخل ہوگا؟ فعل ماضی پر، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ قرآن شریف کی مثال دیکھیں، قد سمع اللہ، ٹھیک ہے، قد سمع اللہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں سمع جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور اس سے پہلے قد آیا ہے، تو یہ کس کو ریپرزینٹ کرے گا؟ کس پر دلالت کرے گا؟ کہ یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ایک منٹ ٹھہریے گا. اچھا، تو قد کا داخل ہونا کس چیز کو ریپرزینٹ کرے گا؟ کہ یہ فعل ہے نہ کہ اسم ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آگے بیان کیا کہ سین کا داخل ہونا، ٹھیک ہے، دخول سین، ٹھیک ہے. سین کا داخل ہونا بھی کس چیز پر دلالت کرے گا؟ کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے. جیسا کہ قرآن شریف میں دیکھیں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سیقول السفہاء، ٹھیک ہے، سیقول السفہاء. اب دیکھیں یقول کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے. تو اب سین اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ جو اس کو ایک اور معنی کے اندر تبدیل کرے گا، ٹھیک ہے. یاد رکھیں ایک اور بات کہ جب بھی اس کے اوپر قد داخل ہوگا یا سین داخل ہوگا یا سوف داخل ہوگا یا آگے جو الفاظ آ رہے ہیں یہ فعل کے اوپر داخل ہوں گے تو یہ فعل کے معنی کے اندر تبدیلی بھی کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ آگے مزید وضاحتیں آئیں گی تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ کس طرح معنی کے اندر تبدیلی واقع ہوگی قد کے داخل ہونے سے، سین کے داخل ہونے سے یا سوف کے داخل ہونے سے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں جیسا کہ جب سین داخل ہوگا اس کے اوپر فعل کے اوپر، فعل مضارع کے اوپر، سیقولو. اب یقولو کا پہلے معنی کیا تھا؟ سین کے داخل ہونے سے فقط آپ یقولو کو لیں، یعنی کہ وہ کہیں گے، ٹھیک ہے، یا وہ
ایک کہتا ہے یا کہیں گے، ٹھیک ہے، یقولو کا یہ معنی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نے یقولو کے اوپر سین کو داخل کیا، کس کو داخل کیا؟ سین کو داخل کیا، تو اب معنی کے اندر تبدیلی واقع ہوگی۔ اب والا معنی کیا بنے گا؟ اب دیکھیں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، سیقول السفہاء، کہ ان قریب بے وقوف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب سین داخل ہوا یقولو کے اوپر تو اس نے کس کے معنی میں کر دیا؟ ان قریب کے معنی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مستقبل قریب کے معنی میں، کہ ان قریب کہیں گے بے وقوف جاہل لوگ، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یقولو جب پہلے اکیلا تھا تو اس وقت معنی اور تھا، جب سین داخل ہوا تو معنی بدل گیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسی طرح آگے کہتے ہیں فعل کی جو تیسری علامت ہے وہ کیا ہے؟ سوفا کا داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ نے قرآن شریف میں دیکھیں، کلا، سورۃ التکاثر کی آیت ہے، کلا سوف تعلمون، ٹھیک ہے، کلا سوف تعلمون، تو اب یہ بھی کیا ہے؟ فعل بنے گا، فعل کی علامات میں سے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر بھی سوف آئے گا، ٹھیک ہے، آگے فعل ہے تو وہ کس پر دلالت کرے گا؟ کہ یہ فعل ہی کی علامت میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں جزم کا داخل ہونا، یعنی حروف جازمہ کا، یعنی کہ لما کا داخل ہونا یا لم کا داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں لما یدرب، ٹھیک ہے، لم یدرب، ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں؟ حروف جازمہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جب فعل کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ فعل کے آخر کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ یدربو تھا، اب جب لم اوپر داخل ہوا یا لما داخل ہوا تو اس کے آخر کو کیا کر دے گا؟ لم یدرب، لم یدرب، یا لم یدرب داخل ہوا، لم داخل ہوا یدربو کے اوپر تو آخر کے اس نے کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ وَالتَّصْرِيفُ إِلَى الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی کہ فعل کی علامات میں سے یہ ہے کہ فعل یا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی ماضی اور مضارع کا ہونا بھی کیا ہے؟ فعل کی علامات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ماضی کی گردان پڑھتے ہیں ضربا یضربو، ٹھیک، ضربا ضربا ضربو ضربت، ٹھیک ہے، اور یضربو مضارع کی پڑھتے ہیں یضربو یضربان یضربون، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی فعل ہوگا، ٹھیک ہے، ماضی بھی فعل ہے اور مضارع بھی فعل ہے۔ تصریف، یعنی کہ تصریف کا کیا معنی؟ یعنی فعل کا پھرنا، کس کی طرف پھرنا؟ صرف کا لغوی معنی آپ نے پچھلے سال پڑھا ہوگا کہ کیا معنی ہے؟ پھیرنا، ٹھیک ہے، یا پھرنا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ جو گردانیں ہوتی ہیں یہ کس کی طرف پھرتی ہیں؟ ماضی کی طرف پھرتی ہیں، مضارع کی طرف پھرتی ہیں، امر کی طرف، ٹھیک ہے، نہیں کی طرف پھرتی ہیں، ٹھیک ہے، نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کی طرف پھرتی ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو کیا کہا گیا؟ تصریف، ٹھیک ہے۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، کہ فعل کا پھرنا کس کی طرف؟ ماضی اور مضارع کی طرف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں وَقَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، ٹھیک ہے، امر یا نہیں کا ہونا یہ بھی کس کے اوپر دلالت کرے گا؟ فعل کے اوپر دلالت کرے گا کہ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ ادرب، جیسا کہ میں نے ہم نے پیچھے ابھی مثال پڑھی فعل کی تعریف کے اندر، ادرب بھی کیا ہے؟ فعل ہے، اور نہین لا تدرب، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں وَاِتِّصَالُ الضمائر البارزہ المرفوعہ نحو، جیسا کہ نحو ضربت، ٹھیک ہے، یعنی کہ ضمیر بارز مرفوع متصل کا ملا ہوا ہونا یہ بھی کیا ہے؟ فعل کی علامات میں سے ہے۔ جیسا کہ انہوں نے مثال دی ضربت، ٹھیک ہے، ضربت۔ اب آپ دیکھیں اس کے اندر جو اس لفظ کا آپ توڑ کریں، ٹھیک ہے، توڑ کریں کس طرح؟ ضربہ کو آپ الگ کریں اور جو آخر میں تا ضمیر آئی ہے اس کو آپ الگ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو دیکھیں جو تو ضمیر آئی ہے، تو ضمیر، ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا پڑھا؟ اتصال الضمائر البارزہ المرفوعہ، یہ جو چاروں الفاظ ہیں اب آپ دیکھیے گا، میں اس مثال کے اوپر فٹ کروں گا، دیکھیے گا اتصال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ملا ہوا ہونا۔ کیا معنی ہوتا ہے اتصال کا؟ کسی چیز کے ساتھ ملا ہوا ہونا، ملا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جو تو ہے، یہ تو یہ کیا ہے؟ ایک ضمیر ہے، یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ضمیر ملا اور ہوا، اور یہ کیا ہے؟ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ضرب تو ہے نا، دیکھیں ضرب تو ہے نا، اب ضربہ کے ساتھ تو ضمیر کیا ہے؟ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ البارزہ ضمیر کا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اتصال کا بھی ہو گیا کہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، دو باتیں ہوگی۔ البارزہ، البارزہ کا کیا مطلب؟ کہ ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، سامنے ہونا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں چونکہ یہ ضمیر
فعل کے اندر چھپی ہوئی نہیں ہے، فعل کے ساتھ ملی بھی ہونے کے ساتھ ساتھ سامنے بھی ہے، ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب نظر کس طرح آ رہی ہے سامنے ہمیں؟ جی جیسا کہ ضربتو، ہمیں فعل کے اندر سے نہیں نکالنی پڑ رہی۔ مثال کے طور پر دارابا ہے، جیسا کہ دارابا کے ساتھ جو ضمیر ملی ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ متصل نہیں ہے، بلکہ دارابا کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں دارابا کے سے اندر سے ضمیر نکالنی پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ پوشیدہ ضمیر نکالنی پڑی ہے دارابا سے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ دربتو کے اندر آپ دیکھیں تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ضمیر سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ پوشیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ البارزہ کا بھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب آگے کہتے ہیں المرفوع، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع بھی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں ضمیر کیا ہے، یہ مرفوع بھی ہے، یعنی اس کے اوپر دیکھیں آپ پیش بھی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ مرفوع اچھا، یہ ضمیر کا جو مرفوع ہونا ہے یا منصوب ہونا ہے اس کی وضاحتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، تو وہاں پر اس کی آگے مزید وضاحت آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں ایک اور علامت بیان کر رہے ہیں، آخر دو علامات رہ گئی ہیں کہ تائے تانیث ساکنہ کا ہونا، ٹھیک ہے؟ تائے تانیث ساکنہ کا ہونا، ساکنہ مطلب ساکن ہونا، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے زبر زیر پیش اس کے اوپر نہیں آئے گی، جیسا کہ دارا بت، ٹھیک ہے؟ اب یہ واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، دارابا، دارابو، دارا بت، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو آخر میں ضمیر آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سی ہے؟ تائے ساکنہ ہے، جو کہ فعل کے اوپر کیا کر رہی ہے؟ دلالت کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ ونون تاکید، ٹھیک ہے، کہ نون تاکید کا ہونا، ٹھیک ہے، یہ بھی کس کی علامات میں سے ہوگا؟ فعل کی علامات میں سے ہوگا۔ نون تاکید کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے پچھلے سال گردانوں کے اندر پڑھا ہوگا، نون تاکید خفیفہ ہو یا ثقیلہ ہو، ٹھیک ہے؟ ثقیلہ جیسے لتفعلن، ٹھیک ہے؟ اور خفیفہ جیسے لتفعلن، ٹھیک ہے؟ اب یہ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ بھی کس کے اندر پائے جائیں گے؟ فعل کے اندر پائے جائیں گے، اسم کے اندر یا حرف کے اندر نہیں پائے جائیں گے، ٹھیک ہے عزیز طلبہ کرام؟ جی حضور جی اچھا، جی بالکل نون تاکید کا آپ نے ایک اور بات ذہن نشین رکھ لیں کہ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہوتے ہیں، یہ کسی کام کی تاکید کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب فعل کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ملا ہوا ہوگا تو وہ کسی کام کی تاکید کے اوپر دلالت کر رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کام ضرور ضرور کیا جائے، ہرگز ہرگز یہ کام کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی ضروری طور پر کسی چیز کو جب سر انجام دینا ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت یعنی کہ کیا کون سا صیغہ لایا جائے گا؟ نون تاکید ثقیلہ کا لایا جائے گا یا خفیفہ کا لایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِ الْفِعْلِ، کہتے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہم نے علامات بیان کی ہیں یہ کس کے خواص میں سے ہیں؟ یہ فعل کے خواص میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کتنی ہم نے علامات بیان کی ہیں فعل کی؟ یہ 10 علامات فعل کی بھی بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عزیز طلبہ کرام یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ بس جی بس حضور اگر کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ استاد جی محترم یہ نون الحمدللہ جی سکیلا کا سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، نون تکید ثقیلہ اور خفیفہ کا حضور میں نے یہ عرض کی کہ نون تکید ثقیلہ اور خفیفہ سے مراد کیا کہ جو آپ نے پچھلے سال گردانیں امید ہے پڑھی ہوں گی، اس کے اندر آپ نے گردانیں پڑھی تھیں نون تکید ثقیلہ اور نون تکید خفیفہ کی، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ لتفعلن، ٹھیک ہے، اور یہ خفیفہ کی آپ نے مثال پڑھی تھی لتفعلن، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں لتفعلن، ٹھیک ہے، لتفعلن کے آخر کے اندر جو نون آیا نا، نون آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سا نون ہے؟ نون تکید ثقیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جو کس کے اوپر آیا ہے؟ فعل کے اوپر آیا، ٹھیک ہے، فعل کے ساتھ آیا۔ اسی طرح لتفعلن، ٹھیک ہے، یہ خفیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آخر کے اندر جو لتفعلن کے اندر آخر میں جو نون آیا یہ نون تکید خفیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور فرق میرے ذہن میں آ گیا، دیکھیں ابھی یہ سوال کیا ہے ایک بھائی نے، نون تکید جو ثقیلہ ہوگا یہ ساکن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ لتفعلن، ٹھیک ہے، اس کے اوپر دیکھیں فتحہ آئی ہوئی ہے، زبر آئی ہوئی ہے، تو یہ ساکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو نون تکید خفیفہ ہوگا یہ کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ لتفعلن، ٹھیک ہے؟ اب یہ
دونوں جو نون ہیں یہ آخر میں آئیں گے فعل کے، ٹھیک ہے، فعل کے آخر میں آئیں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا لتفعلن یا لتفعلن، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھ آئیے جن بھائی نے سوال کیا تھا حضور؟ جی جی، مطلب کہ نون تقید ثقیلہ جو ہے وہ شاد والا ہوگا، اور نون تقید خفیفہ جو ہے وہ بغیر شاد کے ساکن ہوگا۔ یعنی ساکن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک سب بھائیوں کو بات سمجھ آ گئی؟ میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، اگر نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ حضور محکوم بھی کا کیا مطلب ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ محکوم بھی کا حضور میں نے ارشاد عرض کی تھی کہ جس کے ساتھ حکم لگایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں اب جس کے ساتھ حکم لگایا جائے مطلب کہ اب جو کام اس نے کیا ہے ظاہر سی بات ہے اس پر حکم اس کام کی وجہ سے تو لگے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے، جی اب یہ جو زید کھڑا ہے اب یہ کھڑے ہونے کا حکم کس پر لگایا جا رہا ہے؟ زید پر لگایا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے قائمن کے اندر جو نسبت پائی جائے گی وہ کون سی ہوگی؟ مسند بھی کی ہوگی، ٹھیک ہے، سوری محکوم بھی کی، ٹھیک ہے۔